بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق الله العظيم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور 131 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سود سے روکا ہے کہ مسلمانوں، تم سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ بڑا چڑھا کر کھانے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اضعافا مضاعفہ۔ یہ عربی میں لفظ ہے، اس کے معنی بڑا چڑھا کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا کم ہے تو سود کھا سکتے ہیں، بڑا چڑھا کر ہو تو نہیں کھا سکتے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً سود سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، چاہے تھوڑا سود ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ اب یہاں بڑا چڑھا کر کھانا حرام ہے، اللہ نے کیوں استعمال فرمایا؟ چونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کے یہ بھی کئی صورتوں میں سے ایک صورت تھی، ایک معمولی سود کھانا، ایک بڑا چڑھا کر کھانا، دونوں حرام ہے شریعت میں، چاہے تھوڑا سود ہو یا زیادہ سود ہو، ہر حال میں سود کو شریعت نے حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا۔ سود کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں سود کے لیے لفظ آتا ہے ربا۔ قرآن میں لفظ سود کے لیے بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ دوسری جگہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ان سب جگہوں پر آپ غور کریں، سود کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ ربا۔ ربا کے معنی آتے ہیں زیادتی کے، بڑھوتری، زیادتی۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ زیادتی تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سود کے بارے میں، تو اس وقت جو مشرکین تھے، کافر تھے، بہت زیادہ سودی معاملات کرتے تھے، سود کا بہت زیادہ لین دین تھا اسلام کے آنے سے پہلے بھی، اس کی مختلف شکلیں تھیں، صورتیں تھیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سود کو حرام قرار دیا تو ان لوگوں نے فوراً کہا انما البیع مثل الربا۔ اسلام سود کو حرام کیوں کہتا ہے؟ اسلام سود سے منع کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ سود بھی بیع کی طرح ہے، تجارت کی طرح ہے۔ جس طرح تجارت میں، بزنس میں آدمی نفع کماتا ہے، ہر آدمی جو بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ نفع کمانے کے لیے۔
کوئی بھی چیز چھوٹا دکاندار ہو بڑا دکاندار ہو، ہر تاجر ہر بزنس مین جو تجارت اور بزنس کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نفع کمانا۔ کوئی کسی کو دینے کے لیے تجارت نہیں کرتا، نفع کمانے کے لیے تجارت کرتے ہیں، چاہے چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو۔ اب کافروں نے اسلام پر یہی اعتراض کیا، کہا کہ جس طرح تجارت اور بزنس میں آدمی نفع کماتا ہے، سود میں بھی آدمی نفع کماتا ہے، تو دونوں ایک ہوا، تو ایک حلال ایک حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے الٹی تشبیہ دی، یہ نہیں کہا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، بلکہ کافروں نے الٹا بیان کیا، قرآن نے اسے نقل کیا، انما البیع مثل الربا، کافروں نے کہا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ سود میں جیسے ہم نفع لے رہے ہیں، تجارت میں بھی آدمی نفع لیتا ہے، تو دونوں جائز ہونا چاہیے، جس طرح تجارت جائز ہے اسی طرح سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ ایک کو حلال ایک کو حرام کیوں کہا؟ دونوں کا مقصد نفع کمانا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے، اسلام نے جتنے بھی احکام بیان کیے ہیں، جن جن چیزوں کو حلال کہا ہے، جن جن چیزوں کو حرام کہا ہے، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آپ کو ایک لگیں گی، لیکن اسلام بعض چیزوں کو حلال کہتا ہے، بعض چیزوں کو حرام کہتا ہے۔ ہماری عقل سے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، دیکھنے میں تو دونوں ایک ہے، اسلام اسے حلال کہہ رہا ہے اسے حرام کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسے کہ کافروں نے کہا کہ تجارت میں بھی آدمی نفع کماتا ہے، سود میں بھی آدمی نفع کماتا ہے، تو دونوں میں تو نفع ہے، تو ایک حلال ایک حرام کیوں؟ اسے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا ایک مناظرہ آپ کو سناؤں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت ایک عالم گزرے ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ اس کے فاؤنڈر میں سے ہیں۔ 150 سال پہلے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے انگریزی کے اعتبار سے، اور ہماری ہجری تاریخ کے اعتبار سے 1283 1283 ہجری، تقریباً 150 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ جو عالم تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مناظرے ہوتے تھے اس وقت، عیسائیوں کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے مناظروں میں ایک وقت مناظرہ ہوا تھا جس وقت غیر مسلموں کی طرف سے ایک پنڈت آیا تھا جس کا نام تھا دیانند سرسوتی۔ وہ ہندو مذہب کے حق ہونے کو بیان کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوسری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے یہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ بڑا مجمع تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میدان، عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف اسلام ہے ایک طرف ہندو مذہب ہے۔ دونوں کے بڑے لیڈر آپس میں کھڑے ہوئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، یہ اپنے مذہب کے حق ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کے حق ہونے کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس طرف سے دیانند سرسوتی نے اسلام اور مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا، کیا کہا؟ ماست ماست برابر، جیسے گائیں ویسے سور۔ ایک شعر ہے، ان کی طرف سے اسلام پر اعتراض ہوا ہے۔ ماست کہتے ہیں گوشت کو، ماست کہتے ہیں گوشت کو، ان کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض ہوا، ماست ماست برابر، جیسے گائے ویسے سور۔ آپ یہ نہ سمجھے مسجد میں بیٹھ کے میں گالی دے رہا ہوں، یہ ترجمہ ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں خنزیر کا لفظ استعمال کیا، اس کا اردو ترجمہ آپ کیا کریں گے؟
بعض لوگ ناپاک جانور کہتے ہیں، ناپاک تو اور بھی بہت سارے جانور ہیں، تو ایک ترجمہ ہے، وہ لوگ گالی دے دے کر اسے برا بنا دیے ہیں، یہ گالی نہیں ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اعتراض پیدا ہو، اس لیے میں نے اس کی کلیئرٹی کر دی۔ تو اس کی طرف سے یہ اعتراض تھا، گوشت دو بھی برابر ہیں، جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے ہی خنزیر سور کا گوشت ہے، تو مسلمان دونوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ گائے کا گوشت حلال کہتے ہیں، خنزیر ناپاک جانور جو سور ہے اس کا گوشت کو حرام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ گوشت تو دونوں بھی ہے نا، وہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے، تو دونوں کو حلال کہنا چاہیے۔ تم ایک کو حلال کہتے ہو ایک کو حرام کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ کس کی طرف سے اعتراض تھا؟ غیر کی طرف سے۔ کس پر؟ مسلمانوں پر۔ اب آپ بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ سامنے مسلمان نہیں کھڑا ہے، کیا آپ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں گے اللہ نے قرآن میں خنزیر کو سور کو حرام کہا ہے؟ تو وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو جواب کیسے دیا جائے گا؟ ان کو جواب عقلی دیا جائے گا۔ مسلمان ہے تو اسے قرآن سے سمجھائیں گے، حدیث سے سمجھائیں گے۔ غیر کو آپ قرآن سے سمجھائیں گے تو کیسے سمجھے گا؟ وہ نہیں مانے گا، قرآن کو مانتا ہی نہیں وہ۔ تو اب یہاں سے ہمارے عالم حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان سے ایک دوسرا شعر کہا جواب میں۔ کیا کہا؟ عورت برابر، جیسی بیوی ویسی مادر۔ کیا بہترین جواب تھا، منہ توڑ جواب تھا۔ عورت برابر، جیسی بیوی ویسی مادر۔ مادر کہتے ہیں فارسی لفظ ہے، مادر کہتے ہیں فارسی میں ماں کو۔ اب انہوں نے کہا کہ دونوں بھی عورتیں ہیں، ماں بھی عورت بیوی بھی عورت، تمہیں فرق کرتی نہیں کرتے؟ ماں بیوی میں فرق ہے نہیں ہے تمہارے یہاں؟ ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے۔ بیوی کے ساتھ جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا وہ ماں کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی بھی مذہب والا ہو؟ اجازت ہے اس کی؟ نہیں ہے اجازت۔ تو تم فرق کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تمہارے یہاں فرق ہے نہیں ہے، دونوں بھی عورت ہیں، ماں بھی عورت ہے بیوی بھی عورت ہے، تم فرق کر رہے ہو، بیوی کو الگ رکھتے ہو، اس کے ساتھ الگ معاملہ کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ الگ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جیسے تم دونوں میں فرق کر رہے ہو حالانکہ دونوں بھی عورتیں ہیں، اسی طرح ہم بھی دو گوشت میں فرق کرتے ہیں، دونوں بھی گوشت ہیں، لیکن یہ گوشت وہ گوشت میں آسمان زمین کا فرق ہے، جیسے بیوی اور ماں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ پورا مجمع اس پر سناٹا چھا گیا، جواب نہیں دے سکتے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، بعض چیزیں دیکھنے میں ایک ہوتی ہیں لیکن فرق ہوتا ہے دونوں میں، یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تو کافروں نے یہی کہا تھا جب اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے، تو کافر فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سود کیسے حرام ہے؟ تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ نفع کمانا ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، سود حرام، تجارت حلال۔ اب اسلام نے ایک کو حلال ایک کو حرام کیوں کہا؟ مسلمان کے لیے یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کہہ دیا سر جھکا کر اسے مان لو، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ تم نہیں مانتے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں اسے نہیں مانتا، مجھے سمجھاؤ، تو ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ مسلمان کے لیے سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ سود حلال حرام کیوں، تجارت حلال کیوں، یہ ہمارے لیے حق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حرام کہہ دیا، بس حرام ہے، تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب اللہ کی ہر بات کو سر جھکا کر ماننے والا، تو تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سمجھانا کافروں کے لیے ہے، غیروں کے لیے ہے، کہ ان کو سمجھایا جائے گا کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، کیوں اسے حلال کہا اسے حرام کہا، مسلمان کو نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان سوال کر رہے ہیں، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ حق ہی نہیں ہے پوچھنے کا کہ سود حرام کیوں پوچھ رہے ہو، ہمیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ سے پوچھو، اللہ نے قرآن میں کہا۔ تو غرض بزرگان محترم، اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے، بہت سارے اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں سود اور تجارت میں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ آپ خود غور کریں،
تجارت جو ہوتی ہے، بزنس جو ہوتا ہے، اس میں عام طور پر نفع دونوں کا برابر ہوتا ہے. ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے. دونوں کا نفع برابر ہوتا ہے. عام طور پر آپ ایک چیز مجھے بیچتے ہیں، میں وہ چیز لے کر اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں، معاملہ ختم. 100 روپے کی ایک چیز آپ نے مجھے دی، میں نے وہ چیز لے لی اور 100 روپے آپ کو دے دیے، تو آپ کو بھی نفع مل گیا، مجھے بھی نفع مل گیا. مجھے چیز مل گئی، میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، آپ کو اس کے بدلے 100 روپے مل گئے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، معاملہ ختم. تجارت میں تو یہ ہوتا ہے کہ نفع دونوں کا برابر ہوتا. سود میں یہ نہیں ہوتا. سود میں ایک طرفہ نفع ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. سود جو دینے والا ہے اس کا عام طور پر نقصان ہوتا ہے، سود جو لیتا ہے اس کا عام طور پر فائدہ ہوتا ہے. کسی کے پاس جا کر آپ قرض مانگتے ہیں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے، آپ اس کے پاس قرض لے کر آتے ہیں 1 لاکھ روپے، تو آپ نے سود لیا ہے. لے کر آپ جو 1 لاکھ روپے آئے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے آپ بزنس میں ڈالیں گے تو آپ کو نفع ہوگا نہیں ہوگا گارنٹی نہیں ہے. 1 لاکھ روپے آپ نے بزنس میں لے جا کر ڈال دیے، اب بزنس نہیں چلا تو پورا ٹھپ ہو گیا، پورا نقصان ہو گیا آپ کا. تو آپ کے لیے نفع کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو سود لے کر آئے ہیں آپ، کوئی گارنٹی نہیں ہے. نفع ہو بھی سکتا ہے، عام طور پر نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن جس آدمی نے آپ کو وہ پیسہ دیا ہے اور آپ سے سود لے رہا ہے، انٹرسٹ، اس کے بدلے میں 1 لاکھ روپے دیا ہے، تو وہ کیا لے گا؟ 6 مہینے میں آپ کو وہ 1 لاکھ روپے لوٹانے ہیں 10,000 کے ساتھ. 1,10,000 روپے دینے ہیں، تو اس کا نقصان ہوا نفع ہوا؟ اس کا نقصان ہوگا ہی نہیں، ہر حال میں اسے نفع ہی ملے گا. ایک تو 1,10,000 روپے ملے اسے. اگر آپ نے 6 مہینے میں ادا نہیں کیے، آپ کا ٹائم بڑھ گیا، تو وہ 1,10 کے بجائے 1,20 ہو گئے، 1,20,000 دینے پڑیں گے. اور ٹائم زیادہ لگ گیا تو 1,30، 1,40، 1,50، 2 لاکھ، 3 لاکھ، بڑھ رہا. تو جس آدمی نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور وہ سود لے رہا ہے، اس کا تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان نہیں ہے. 1 لاکھ دینے کے بعد اسے زیادہ ہی مل رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو سود دے رہا ہے روپیہ لے کر، اس کا نفع گارنٹی نہیں ہے، اس کا اکثر نقصان ہی ہوتا ہے. تو تجارت اور سود میں یہ ایک فرق ہے. اور دوسرا فرق، تجارت میں عام طور پر آدمی ایک ہی مرتبہ پیسہ لے کر معاملہ ختم کر دیتا ہے. تجارت میں عام طور پر دوسری شکلیں بھی ہیں، بعض مرتبہ انسٹالمنٹ میں پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی جتنا پیسہ طے ہوتا ہے اتنا دے کر ختم ہو جاتا ہے معاملہ. ایک ہی مرتبہ میں معاملہ ختم ہو جاتا، اس نے چیز دے دی، اس نے پیسہ دے دیا، معاملہ ختم. لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پیسہ بڑھتا جاتا، بار بار دینا پڑتا. جو آدمی وقت پر پیسہ ادا نہیں کر پاتا، اسے پیسہ بار بار دینا پڑتا. لیا ہے 1 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے اسے ادا کر دیے ہیں، اس کے باوجود اب انٹرسٹ میں دے رہا، بن رہا. 2 لاکھ ہو گئے، اب بھی انٹرسٹ ختم نہیں ہوا. 3 لاکھ ہو گئے، انٹرسٹ ختم نہیں ہوا. تھک کر کیا کرتا ہے آدمی؟ مجبور ہو کر چھوڑ دیتا ہے. تو جو اصل چیز اس نے دی تھی، وہ آ کر وہ چیز بھی لے کر چلے جاتا ہے. جس طرح لون وغیرہ دیتے ہیں، یا دوسرے آدمی لوگ بینک سے انسٹالمنٹ میں گاڑیاں وغیرہ لیتے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے. ایک حد تک بنتے ہیں، وہ انٹرسٹ بنتے ہیں. کبھی تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے، نہیں بن پاتے، تو وہ انٹرسٹ بڑھتے اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اب یہ تھک جاتا ہے کہ میں نہیں بن سکتا. تو کمپنی والے اور فلاں جنہوں نے لون دیا ہے وہ آتے ہیں اور اپنی چیز واپس لے کر چلے جاتے ہیں. تو پیسہ بھی گیا، وہ چیز بھی چلی گئی. تو یہ سود اور تجارت میں بہت بڑا فرق ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی نقصان بھی ہے. آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، تجارت میں عام طور پر ایک دوسرے کی دشمنی نہیں ہوتی. میں آپ کے دکان میں آ کر ایک چیز خرید رہا ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں نے آپ کو پیسہ دے دیا، تو ہنسی خوشی میں آپ کے پاس سے وہ چیز لے کر جا رہا ہوں.
اور آپ مجھے پیسہ دے رہے ہیں، میں ہنسی خوشی وہ پیسہ لے رہا، معاملہ ختم، کوئی دل میں نفرت نہیں، دشمنی نہیں، ہرس نہیں، کچھ نہیں، تجارت۔ لیکن سود میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو آدمی انٹرسٹ لیتا ہے اس کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے، ہرس، اور اس کے اندر سے ہمدردی، رحم کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو صرف لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، ایک تو پیسے کی ہرس آتی ہے اور دوسرا رحم نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو سود لیتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، یہ اخلاق کے اعتبار سے آدمی گر جاتا ہے، رحم کی چیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی انٹرسٹ بھر رہا ہے اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا انٹرسٹ کھا رہا ہے میرے پاس سے بیٹھ کر، تو ہمیشہ وہ بددعائیں کرتا رہے گا تمہیں، کیونکہ تم اس کا مال کھا رہے ہو، انٹرسٹ لے لے کے کھا رہے ہو تم، تو وہ تھوڑی تمہیں دعائیں دے گا، وہ تو دن رات تمہیں بددعا دے گا کہ جلدی مر جائے تاکہ میرا انٹرسٹ رک جائے۔ تو ایک اخلاقی نقصان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور بھی کئی پہلوؤں سے آپ دیکھیں گے تو تجارت اور سود میں آسمان زمین کا فرق نظر آئے۔ تو قرآن نے صاف کہا کہ اے ایمان والوں، تم سود کو مت کھاؤ، یہ حرام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کی کئی شکلیں تھیں، اس کی عام طور پر جو دو شکلیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک شکل زمانے جاہلیت میں بھی اسلام کے آنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ ایک آدمی نے آ کر ایک آدمی سے ایک چیز لی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ مجھے 1 مہینے کے بعد اس کا پیسہ دیں گے، لیکن یہ چیز 10,000 روپے کی ہے تو آپ 11,000 روپے مجھے دیں گے، کیونکہ ابھی آپ مجھے کیش نہیں دے رہے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد دے رہے ہیں تو 11,000 روپے میں دینا پڑے گا۔ اب وہ آدمی لے کر چلا جاتا، 1 مہینے کے بعد بھی اگر وہ پیسہ دے رہا ہے تو بڑھا کر دینا پڑتا، 10 کی چیز 11,000 دینا پڑتا، اور اگر 1 مہینے کے بعد وہ پیسہ ادا نہیں کر پاتا تو زمانے جاہلیت میں بھی اور مہلت دی جاتی اور پیسہ بڑھا دیا جاتا، چلو تمہیں اور 1 مہینے کی میں مہلت دیتا ہوں، لیکن اب تمہیں 11 کے بجائے 13,000 روپے دینے ہیں، پیسہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو ایک سود کی یہ شکل تھی، اور دوسری شکل سود کی زمانے جاہلیت میں وہ قرض کی تھی۔ روپیہ، ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ کسی مالدار کے پاس جاتا، اس سے کہتا کہ آپ مجھے 50,000 روپے دے دے، میں آپ کو 5 مہینے کے بعد ادا کر دوں گا، تو وہ 50,000 روپے دے دیتا اور کہتا کہ 5 مہینے کے بعد آپ 50,000 دیں گے، 10,000 بڑھا کر یعنی 60 دیں گے۔ چنانچہ معاملہ طے ہو جاتا۔ اب 5 مہینے کے بعد یہ 60,000 اگر دے گا تو معاملہ ختم، اگر نہیں دے سکا تو پھر وہ وہاں سے وقت دیتا اور یہاں سے پیسے بڑھ جاتے، 60 کے بجائے 70 80 ہو جاتے۔ تو عام طور پر یہ شکلیں زمانے جاہلیت میں رائج تھیں، چلتی تھی، اور آج کے دور میں بھی یہ شکلیں چل رہی ہیں۔ آج کے ہمارے اس زمانے میں بھی چیزوں میں بھی اور قرض میں بھی یہ شکلیں غیر بھی چلاتے ہیں اور مسلمان بھی چلاتے ہیں۔ باقاعدہ مسلمان بھی اس طرح سود دھڑلے سے کھا رہے ہیں، کوئی احساس تک نہیں ہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک کی آیت میں اعلان کیا کہ سود سے جو رکتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اب تمہارے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، رک جاؤ ورنہ اللہ تمہارے خلاف جنگ کرے گا۔ اب اللہ کے مقابلے میں کون جنگ کر سکتا ہے؟ اتنی سخت وعید ہے سود کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگوں کا بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آدمی اس سے بچنے کے لیے جنگل میں، پہاڑ کی چوٹی پر بھی چلا جائے گا تو سود کی ہوا وہاں بھی لگے گی آ کر اس میں، اتنا عام ہو جائے۔ اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر جتنی بھی یہ بزنس کی نئی نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ خود آ نہیں رہی ہیں، بلکہ باطل کی طرف سے، غیروں کی طرف سے یہ اسکیمیں
اور یہ نئی نئی شکلیں بنا کر باقاعدہ طور پر اسے چلایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان سود کھانے والے بن جائیں اور ان کے اعمال کی طاقت ختم ہو جائے. وہ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن ان کی نماز ان کو فائدہ نہ دے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوں ان کا قرآن پڑھنا ان کو نفع نہ دے، وہ روزے رکھ رہے ہوں ان کے روزے ان کو ذرہ بھی نفع نہ دے، اللہ سے ان کا تعلق کٹ جائے. سود کا اثر ہے. سود خور کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جو آدمی سود کھائے گا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ نے ایک چیز سے حرام کیا ہے، وہ مسلمان آج استعمال کر رہا ہے، دھڑلے سے استعمال کر رہا ہے، ذرا بھی اس کی قباحت اور برائی کی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا اس کے اعمال؟ تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے. تو نئی نئی اسکیمیں اور نئے نئے طریقے جو ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں آج چل پڑی ہیں، اس سے ہمیں زیادہ احتیاط کے ساتھ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے سیدھی سادی تجارت کرو جہاں تک ہو سکے. الٹے سیدھے تجارتوں میں اور الٹے سیدھے اسکیموں میں زیادہ پڑنے کے چکر میں نہیں رہنا. یہ اسکیم انہوں نے چلائی بہت اچھی ہے، اس میں اتنا نفع ہے، اتنا فائدہ ہو رہا ہے، مت جاؤ. اس دلدل میں جاؤ گے تو ایسے پھنسو گے، نکل نہیں پاؤ گے. دلدل جانتے ہیں؟ دلدل کیچڑ کی طرح ایک حصہ ہوتا ہے جو اوپر سے دیکھنے میں آدمی کو کیچڑ نہیں لگتا، زمین کا حصہ نظر آتا ہے کہ پتے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیچڑ سوکھ چکا ہے، اوپر سے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ اس میں پیر رکھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسے دھستے چلے جائیں گے، آپ باہر نکل بھی نہیں پائیں، اسی کے اندر دب کر مر جائیں گے. تو یہ نئی نئی شکلیں، نئی نئی اسکیمیں، نئی نئی تجارت کے طریقے جتنے بھی آج وجود میں آ رہے ہیں، ان میں سے اکثر شکلوں میں سود داخل ہے، باقاعدہ داخل کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو، ان کے اعمال کی روحانیت ختم ہو جائے. تو اس لیے ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. سیدھی سادی تجارت کرو، بازاروں سے چیزیں لے کر آؤ، تھوڑا بہت نفع رکھ کر لوگوں کو بیچ دو، ان سے کھا لو. سیدھی سادی تجارت. کوئی بھی دکان آپ کھول رہے ہیں، کوئی بھی آپ تجارت کریں، سیدھے سادے مال لے کر آ گئے، آپ نے اسے مال دے دیا، اس سے پیسہ لے لیا، قصہ ختم. کیا ایسی تجارت مسلمان نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں الحمدللہ یہ سیدھی سادی تجارت کر رہے ہیں. ہر فیلڈ میں آپ یہ سیدھی سادی تجارت کر سکتے ہیں. کپڑے کے دکان میں سیدھی سادی تجارت، گوشت کے دکان میں سیدھی سادی تجارت، ترکاری کے دکان میں سیدھی سادی تجارت، پھل کے دکان میں سیدھی سادی تجارت، ہارڈ ویئر کے دکان میں سیدھی سادی تجارت. کون سا میدان آپ، ہر میدان میں آپ سیدھے طریقے سے، حلال طریقے سے تجارت کر سکتے ہیں، آپ کو نفع بھی ملے گا. خواہ الٹی سیدھی شکلوں میں، الٹی سیدھی تجارت میں کیوں پڑتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر کہیں اس طرح کی شکلوں میں پھنس گئے ہیں تو علماء سے مسئلہ پوچھو، اس کا طریقہ پوچھو کہ یہ شکل اور یہ طریقہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پوچھو باقاعدہ. لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اسکیموں کو دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حرام طریقے میں پھنس جاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ سود کا ایک لقمہ، حرام ایک لقمہ اگر ہمارے جسم میں چلا گیا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی ہماری. ایک لقمہ. ہمارا تو پورا بزنس سود کا ہے. ہزاروں کے لقمے ہمارے حلق سے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، تو ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اس لیے ایک مسلمان کے سامنے اس کی آخرت ہونی چاہیے. آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کے زیادہ نفع کے پیچھے مت پڑے. 4 دن کی زندگی ہے، کتنا کما لیں گے، کتنا کھا لیں گے. کمانے والے بہت کمائے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے، مر کر چلے گئے اور اپنے سر پر گناہ لے کر گئے ہیں. کون بیٹھ کے مزہ کر رہے ہیں؟ ان کی اولاد، اور دوسرے لوگ بیٹھ کے مزہ کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ گناہ کون لے کر گیا؟ یہ کمانے والا گناہ لے کر گیا. کل قیامت کے دن قبر سے کیسے اٹھے گا؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود خور جب کل قیامت کے دن خبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت کیسی ہوگی معلوم ہے؟ قرآن میں خود آیت ہے اس کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، الذین یأکلون الربا یقومون
کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسی حالت میں اٹھیں گے جیسے کہ کسی آدمی کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ جس طرح ایک آدمی شراب پی کر نشے میں لت پت ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، چل نہیں پاتا ہے، ایسی حالت میں کل قیامت کے دن یہ سود خور، سود کھانے والے اٹھیں گے قبروں سے۔ لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے، دیکھو یہ چل بھی نہیں پا رہا، کھڑ بھی نہیں پا رہا ہے، لڑک رہا ہے، گرنے والا ہے، تو لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ سود خور تھا، سود کھانے والا تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ قیامت کا کون سا ہے؟ خبر سے اٹھنا۔ یہ فرسٹ سٹیج ہے قیامت کا۔ فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ خبر سے اٹھنا۔ یہ فرسٹ سٹیج میں ہی پہچان ہو جائے گی کہ یہ سود خور ہے، کیونکہ کھڑنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی اسے۔ جس طرح شرابی کھڑ نہیں سکتا پیروں پر، اس طرح وہ لڑکے گا اسے، اب تب گرے گا وہ۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج میں آپ علیہ الصلوۃ گئے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت دکھائی گئی آپ کو، دوزخ دکھائی گئی، وہاں کے عذابات کو دکھایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذاب یہ دیکھا کہ خون کی ندی ہے، اس میں ایک آدمی کو ڈبو ڈبو کے اٹھایا جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خور ہے، اسے یہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ صرف یہ عذاب نہیں، اور بھی عذابات ہیں سود خور کے لیے۔ ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ خون کی ندی میں اسے ڈبو ڈبو کر اٹھایا جا رہا۔ سود کھانے والے کبھی چین سے جی نہیں سکیں گے، دنیا میں بھی نہیں جی سکے۔ ظاہری اعتبار سے ان کو مال تو مل جائے گا، لیکن حقیقی راحت جسے کہتے ہیں وہ نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا دل کا۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سود کمانے والے تو بڑے عیش میں ہیں، مزے میں ہیں، خوب پیسہ لوٹ رہے ہیں، جما رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کمپنیاں بنا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے گا تو ان کی زندگی میں راحت اور سکون نام کی چیز نہیں ہوگی۔ راحت تو ایک نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار، ارب پتی، کروڑ پتی ایسے ہیں جن کے پاس سب ہے، آج بینک بیلنس ہے، بہترین بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہے، بہترین مکانات ہیں، اے سی کے کمروں میں نرم نرم بستروں پر سو رہے ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے ان کو، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ ایک ہلکی آواز بھی سنتے ہیں تو چمک کر اٹھ جاتے ہیں۔ سب ہے لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ اور ایک بیچارہ غریب آدمی دیکھو آپ، برج کے نیچے سڑک پر پتھر رکھ کر سو جاتا ہے، خراٹے مار کے سو کے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے پاس سے گاڑیاں 100 کی سپیڈ سے جا رہی ہیں، لائٹ جل رہے ہیں، ایک شور شرابہ ہنگامہ ہے، لیکن وہ اطمینان سے سو کے اٹھ رہا ہے، اسے راحت ہے، سکون ہے۔ اسے مال نہیں ہے اس کے پاس، راحت کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن راحت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے کہ سود خور دنیا میں مزے سے جی رہے ہیں، نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں جو سکون، راحت ہے، وہ حلال چیز کے ساتھ ہے۔ حلال تجارت ہوگی، حلال آمدنی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سکون اور راحت بھی عطا فرمائے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم اس طرح کی تجارتوں سے، بزنسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پوری کوشش کریں، سیدھے سادھی تجارت کرنے کی کوشش کریں، خواہ مخواہ کے اس چکر میں نہ پڑے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نئی نئی اسکیمیں، چاہے وہ کمپنیوں کی طرف سے ہو، نئی نئی تجارتیں جتنے بھی ہمارے سامنے آج آ رہی ہیں، وہ باطل کی طرف سے باقاعدہ بنا کر پیش کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان سود میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، جس طرح ہم آج عام طور پر انسٹالمنٹ میں بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، تو اس میں بھی عام طور پر سود ہوتا ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر دو آدمیوں کا براہ راست معاملہ ہو تو ان کے درمیان میں انسٹالمنٹ میں چیز خریدنے کی اجازت ہے۔ دو آدمی ہیں، اس کی چیز ہے، مثال کے طور پر اس نے گاڑی بیچی اور یہ آدمی اس کے پاس سے گاڑی خرید رہا،
یہ آدمی گاڑی والا کہتا ہے کہ اگر تم کیش دو گے تو 1 لاکھ روپے میں یہ گاڑی دے دوں گا، اگر کیش نہیں دے سکتے انسٹالمنٹ میں اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو 1,20,000 روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہ سامنے والے آدمی کو اجازت ہے، کیش دے کر 1 لاکھ میں بھی خرید سکتا ہے، انسٹالمنٹ میں 1,20,000 میں بھی خرید سکتا ہے۔ کب؟ جب معاملہ تجارت صرف 2 کے درمیان میں ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اجازت ہے اس کی۔ لیکن آج عام طور پر جو انسٹالمنٹ کی شکلیں ہیں، ہم فریج خریدتے ہیں یا موبائل خریدتے ہیں یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں، تو وہ انسٹالمنٹ کی عام طور پر جو شکلیں چل رہی ہیں اس میں 2 کے بجائے 3 آدمی آتے ہیں۔ ایک کمپنی والا ہوتا ہے، آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں تو کمپنی والا کہتا ہے کیش دو گے تو 1 لاکھ، انسٹالمنٹ میں لوگے تو 1,20,000۔ تو آپ جو خریدنے کے لیے گئے ہیں گاڑی اس کے پاس، تو اب یہاں ایک تیسرا آدمی آتا ہے، وہ بینک والا آتا ہے۔ بینک والا بیچ میں آ کر کیا کرتا ہے، وہ 1 لاکھ روپے بینک والا ایک کمپنی والے کو دے دیتا ہے، تو کمپنی والا خوش، مجھے 1 لاکھ روپے مل گئے، میری گاڑی بک گئی، 1 لاکھ روپے مل گئے، وہ ہٹ گیا بیچ میں سے۔ اب بینک والے کو آپ بنیں گے 1,20,000۔ گاڑی کس سے خریدی آپ نے؟ کمپنی والے سے۔ پیسے کسے دے رہے ہیں؟ بینک والے کو۔ سمجھ میں آ رہا معاملہ؟ بالکل غلط ہے۔ گاڑی خریدی اس سے، کتنے کی تھی گاڑی؟ 1 لاکھ کی، اب دے رہے ہیں کتنا؟ 1,20,000۔ کسے دے رہے ہیں؟ بینک والے کو دے رہے ہیں۔ یہ کون ہے بینک والا بیچ میں؟ یہ تو دال میں کالا ہے نا، بالکل کھلا نظر آ رہا ہے۔ 20,000 روپے ایکسٹرا جو دے رہے ہیں، کسے دے رہے ہیں آپ؟ وہ بینک والے کو دے رہے ہیں، اس سے تو آپ نے گاڑی خریدی ہی نہیں۔ اب یہ کیا ہوا معاملہ؟ شریعت میں حرام کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اب معاملہ دیکھو ذرا غور سے سمجھو، معاملہ یوں ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کمپنی کو دینے کے لیے، تو بینک والے نے آپ کی طرف سے 1 لاکھ روپے کسے دے دیے؟ کمپنی والے کو دے دیے۔ تو اب بینک والے کا 1 لاکھ روپے آپ کے اوپر قرض آ گئے، قرض ہی تو ہوا یہ۔ اب کمپنی والے بینک والے کو آپ 1 لاکھ روپے قرض دینا ہے، اب وہ قرض پر کتنا زیادہ لے رہا؟ 20,000 زیادہ لے رہا۔ اور شریعت میں یہ صاف اصول ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس میں نفع آتا ہو وہ حرام ہے، سود ہے۔ اب بینک والے کا قرض تمہارے اوپر 1 لاکھ روپے کا ہے، اب وہ بینک والا 1 لاکھ پر 20,000 کا انٹرسٹ تمہارے سے لے رہا، اس لیے انسٹالمنٹ کی صورت ناجائز ہے۔ ہاں اگر یہ بینک والا بیچ میں نہ آئے، ڈائریکٹ تمہارا معاملہ کمپنی والے سے ہو، کیش دو 1 لاکھ، انسٹالمنٹ میں لو 1,20,000، جائز ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں قرض ہے ہی نہیں ہے، یہ تو صرف معاملہ ہے نا، سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ کیش دے رہے تو 1 لاکھ دے دو، اگر انسٹالمنٹ میں لے رہے ہو تو 1,20,000 دے دو، وہ تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے اس کی۔ یہ تیسرا آدمی آنے کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، وہ تیسرا جیسے ہی بینک والا آتا ہے، اب یہ تمہاری تجارت قرض میں بدل جاتی ہے، پھر قرض میں تم اسے زیادہ کر کے جو دے رہے ہو وہ انٹرسٹ ہے، وہی سود ہے، حرام۔ اب یہی شکل وہ بجاج فائنانس میں بھی آ جاتی ہے۔ عام طور پر دکانوں میں بڑا انڈا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، 0 انٹرسٹ، وہ دیکھنے میں بڑا انڈا، تو وہ ہمیں انڈا کھلا کے سمجھ میں آ رہے، پیچھے سے ڈنڈا لگا رہے، معلوم نہیں ہے، دیکھنے میں 0 انٹرسٹ، حالانکہ اس کے پیچھے بھی یہی چکر ہے، اس کے پیچھے بھی سود ہے باقاعدہ، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، 0 انٹرسٹ کہہ کے گھس جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں بظاہر کیا ہوتا ہے کہ گاڑی 1 لاکھ کی ہے، کیش لو تو بھی 1 لاکھ، انسٹالمنٹ میں لو تو بھی 1 لاکھ، دیکھنے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں بھی معاملہ گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ بینک والا تمہاری طرف سے جو کمپنی کو دیتا ہے وہ 1 لاکھ کے بجائے کم دیتا ہے۔ اب کمپنی والے کو فائدہ کیا ہوا؟ کمپنی والے کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح 0% انٹرسٹ کو دیکھ کر کمپنی کے لیے گاہک زیادہ آئیں گے، لینے والا زیادہ آئے گا، تو اس کی وجہ سے وہ 5,000 کم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کون؟ کمپنی والا، کیونکہ جب
گاہک زیادہ آ رہے ہیں تو 1 لاکھ کے بجائے اب کمپنی والا 95,000 روپے میں گاڑی بیچ رہا. کسے بیچ رہا؟ بینک والے کو. بینک والا صرف اسے 95,000 روپے دے رہا ہے. یہ سب معاملہ پیچھے سے ہوتا ہے. 95,000 روپے سے دے دیتا ہے تو کمپنی والا بھی خوش, کیونکہ میرے پاس زیادہ تجارت ہو رہی ہے, زیادہ لوگ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں. اب بینک والا تمہارے پاس سے جو لے گا وہ 1 لاکھ لے گا, کیونکہ تمہیں ظاہر میں کیا دکھایا گیا کہ 1 لاکھ کی گاڑی کیش لو تو بھی 1 لاکھ, انسٹالمنٹ میں لو تو بھی 1 لاکھ. لیکن پیچھے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ بینک والا تمہاری طرف سے 1 لاکھ نہیں دے رہا بلکہ 95,000 روپے دے رہا ہے اور تمہارے پاس سے 1 لاکھ روپے لے رہا ہے. یہ بھی وہی ہوا کہ تمہارا قرض جو بینک والے پر تھا وہ 95 کا تھا, لیکن بینک والا تمہارے پاس سے کیا لے رہا ہے؟ 1 لاکھ بڑھا کر لے رہا ہے. تو یہ بھی سود ہے. تو ایسی بہت ساری شکلیں ہیں, اسی لیے علماء نے اس سے حرام قرار دیا ہے, ناجائز ہے. ہاں, جائز طریقہ وہ ہے جو میں نے بتایا. تیسرا آدمی نہ آئے. 2 آدمیوں کے درمیان اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے, کیش میں کم انسٹالمنٹ میں زیادہ, 2 آدمیوں کے درمیان اگر ہو رہا ہے تو جائز ہے بالکل. اور اسی طریقے سے وہ معاملہ بھی ہے جو مکانات عام طور پر لیز پر لیتے ہیں, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. لیز کو بھی علماء نے صاف حرام قرار دیا ہے کہ آپ 3 لاکھ روپے دے کر 2 سال 3 سال یا 1 سال کا ایگریمنٹ کرا کے مکان میں رہتے ہیں آپ, اور 1 سال کے بعد آپ اپنے 3 لاکھ روپے واپس لے لیے اور مکان اسے واپس دے دیا. تو مکان والے کو کیا ملا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں ملا. آپ کا فائدہ ہوا نا. آپ نے 3 لاکھ روپے جو مکان والے کو دیے, گویا کہ وہ قرض کے طور پر دیے, اور اس کے مکان سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے. 1 سال 2 سال یا 3 سال آپ نے فائدہ اٹھایا ہے, گویا کہ آپ نے قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور شریعت میں قرض دے کر فائدہ اٹھانا حرام ہے. کسی کو قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. تو یہ لیز کے عام طور پر جو مکانات کا معاملہ علماء نے جو حرام قرار دیا, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں مکان والے کو آپ 3 لاکھ روپے جو دے رہے ہیں وہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں, اور اس کے مکان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں 1 سال یا 2-3 سال. اس کے بعد پھر آپ نے وہ 3 لاکھ روپے اپنے واپس لے لیے, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں یہ سود میں داخل ہو گئے. اس لیے سیدھے سادے انداز میں کرائے پر مکانات لینے چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ شکل بھی بہت عام ہوتی چلی گئی. لوگوں میں حرص آ گئی ہے, جس کی وجہ سے پیسہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے مکان بننے کی. اتنا پیسہ, جتنا پیسہ ہے اتنا مکان بنو. اب پیسہ تو ہاتھ میں نہیں ہے, حرص میں کیا کر دیتے ہیں, 4-4 مالے کی عمارتیں بنا دیتے ہیں. اب ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو کیا کرتے ہیں, لیز پہ مکان دے دیتے ہیں. نیچے کا فلور لیز پہ دے دیا 10 لاکھ کو. اب وہ 10 لاکھ جو آتے ہیں وہ 10 لاکھ میں یہ بلڈنگ بنتا ہے. کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے. خواہ 4-4 مالے کی بلڈنگ اٹھا دی آپ نے, پیسہ تو ہاتھ میں نہیں ہے. اب نیچے کا مکان جو بن گیا اسے لیز پہ دے کے ان کے پیسوں سے آپ کیا کریں, اپنا مکان بن رہا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. معاشرے میں سود بہت عام ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ اب ہم کیا کریں, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. صورت ہے, اگر کرنا چاہیں, اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھے دیندار لوگ بھی آج اس طرح کے سودی کاروبار میں اور سودی معاملات میں ملوث ہو چکے ہیں. وہ خود جان کر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. اور سود اتنا بڑا گناہ ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اسی لیے قرآن میں سود سے منع کرنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ دوزخ کا ذکر کیا. قرآن کی آیت کا جو ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا, وہ کیا ترجمہ کیا؟ اے ایمان والوں, تم سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ. اس کے بعد کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے کیا کہا, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, ڈرو اس آگ سے, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو تمہارے لیے نہیں بنائی گئی ہے, وہ تو کافروں کے لیے ہے. تم خامخواہ اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کافروں کے لیے بنائی ہے ہم نے آگ, مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اب مسلمان خامخواہ کیوں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے؟ یہ سود کے ساتھ یہ آیت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ سود کے معاملات میں پڑو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اور اللہ سمجھا رہے ہیں یہ دوزخ میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہے,
اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے بنائی ہے ہم نے دوزخ، تم کیوں خواہ اپنے آپ کو اس میں جھونکنا چاہتے ہو؟ سیدھی سادی لاجک ہے جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ حقیقی معنوں میں ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے، اور سود سے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہت بڑی وبا ہے، اگر اس میں ہم پھنس گئے ہماری نسلیں برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر سود کی وبا سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب